السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، محترم ناظرین، آج کی گفتگو میں یہ بات بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارا حقیقی مستقبل، فیوچر اور بھوشیہ کیا ہے، اور ہمیں اس کی کتنی فکر کرنا چاہیے۔ ہر آدمی اپنے اور اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، اور اس کی یہ تمنا رہتی ہے کہ ہمارا اور ہمارے بچوں کا بھوشیہ اور فیوچر اور مستقبل سنور جائیں۔ بہت اچھی چیز ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ فیوچر کیا ہے، بھوشیہ کیا ہے ہمارا۔ عموماً لوگ موت تک کی زندگی کو اپنا فیوچر اور مستقبل اور بھوشیہ تصور کرتے ہیں۔ یہ بھی فیوچر ہے، یہ بھی بھوشیہ ہے، لیکن صرف یہی بھوشیہ نہیں ہے، بلکہ اہل ایمان کا، مسلمان کا، مومن کا حقیقی بھوشیہ اور فیوچر اور مستقبل موت کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور اسی کی فکر کرنے کی طرف قرآن کریم نے رہنمائی کی ہے۔ چنانچہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ مومنوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ آئندہ، یہی بھوشیہ، مستقبل، فیوچر، آئندہ کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ ہر کام کا نتیجہ آئندہ نکلنے والا ہے۔ اگر اچھا کام کیا تو بھی آئندہ اس کا نتیجہ نکلے گا، اگر دنیا میں برا کام کیا تو بھی آئندہ اس کا نتیجہ نکلے گا، اور وہ آئندہ نتیجہ نکلنے کا جو دن ہے وہ قیامت کا دن ہے، جس کے متعلق فکر کرنے کے لیے قرآن کریم نے اس آیت میں ترغیب دی ہے اور رہنمائی کی ہے۔ آگے فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو آخرت کے تصور سے غافل ہیں، آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، اللہ کے سامنے جواب دہی کو بھول بیٹھے ہیں۔ اے مومنو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، ورنہ تمہارا فیوچر اور بھوشیہ خراب ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ کیونکہ آخرت کی فکر رہے گی، اللہ کے سامنے حساب کتاب کی، جواب دہی کی فکر رہے گی، تو ہی کام اللہ کی مرضی کے مطابق کر پائے گا آدمی۔ جب آدمی اللہ کے سامنے حساب کتاب سے بے فکرہ ہو گیا تو اب وہ اللہ کے کہے مطابق کام نہیں کرنے والا، اور دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرے گا تو ہی اس کا فیوچر ٹھیک ہوگا، اس کا مستقبل ٹھیک ہوگا۔ چنانچہ فرمایا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ اللہ کی مرضی کے مطابق اگر دنیا میں کام کیا ہے تو اس کے لیے جنت ہے، اور یہ بہترین فیوچر ہے، بہترین مستقبل ہے۔ اللہ کی مرضی کے خلاف دنیا میں کام کیا ہے تو یہ آئندہ اس کا نتیجہ جہنم کی شکل میں نکلے گا، جو ایک برا فیوچر ہے، خراب فیوچر ہے، وہاں پریشانی ہی پریشانی ہے۔ تو یہ بات پکی ہو گئی کہ اہل ایمان کا فیوچر موت کے بعد سے حقیقت میں شروع ہوتا ہے، اور اسی کی ہمیں ہر وقت فکر رکھنی چاہیے۔ کہیں ہم کوئی ایسا کام نہ کر لیں جس سے ہماری جنت جہنم سے بدل جائے، آخرت میں حساب کتاب کے لالے پڑ جائیں، بلکہ ایسا ہر کام کے بعد یہ سوچنا چاہیے کہ اس کام کا انجام اور نتیجہ قیامت کے دن کس شکل میں نکلے گا، اللہ کی رضامندی کی شکل میں یا اللہ کی ناراضگی کی شکل میں۔ رہی بات موت تک کی زندگی کی، تو یہ تو متعین ہے، اس کا تو دانہ دانہ متعین ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا
وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا مُسْتَوْدَعَهَا، دانہ دانہ ذی روح کے لیے متعین ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر مقدر میں لکھا ہے تو کھائے بغیر مرے گا نہیں، یا تو دانہ اللہ آدمی کے پاس لے آئے گا یا آدمی کو اس دانے کے پاس لے جائے گا۔ اگر مقدر میں نہیں لکھا ہے تو کتنے ہی جتن کریں، کتنے ہی ہاتھ پاؤں ماریں، وہ چیز ملنے والی نہیں ہے۔ تو جو چیز مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ ضرور مل کے رہے گی، آدمی اس کے لیے ہاتھ پاؤں ماریں یا نہ ماریں۔ اور جو چیز مقدر میں نہیں لکھی گئی کتنے ہی اس کے لیے جتن کریں، وہ چیز ملنے والی نہیں ہے۔ تو اس کا تو دانہ دانہ متعین ہے۔ اب یہ ایک بات رہ جاتی ہے کہ یہ دانہ دانہ متعین ہونے کا کیا مطلب؟ جب رزق متعین ہے تو پھر ہمیں ہاتھ پاؤں باندھ کے بیٹھ جانا چاہیے، اللہ پاک نے جو لکھا ہے لا کر کھلائے گا یا ہمیں فرشتوں کے ذریعے اس تک لے جا کے کھلائے گا؟ تو یہ روزی جب متعین ہے تو پھر یہ کوشش سے محنتیں کیوں؟ حالانکہ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ محنت نہیں کرتے تو ان کو کھانے پینا نہیں ملتا۔ انشاءاللہ کسی نشست میں اس بات کو بھی کھولا جائے گا اور اس کی بھی وضاحت کی جائے گی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔